بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مختلف انواع و اقسام کے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے۔ تین بڑے بحران ہیں۔ ایک بحران جو ہے وہ آئین کا بحران ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس آئینی بحران میں سے ایک سیاسی بحران برآمد ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس بحران نے مزید شدت اختیار کیا ہے، اور کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد جو معاشی بحران ہے وہ مزید گہرا ہو گیا، اور آج جو ڈالر نے ایک بہت بڑی لانگ جمپ لگائی ہے تو اس کے بعد یہ ایک تھرتھلی مچ گئی ہے، ایک ہر طرف بے چینی کی کیفیت ہے، افراتفری کا عالم ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس صورتحال میں ہم بات کریں گے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے، کیونکہ انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ پیٹرول میں کچھ سستا بھی کیا ہے۔ تو کیا واقعی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ پیٹرول کو سستا کر رہے ہیں؟ اگر پیٹرول کو سستا کر رہے ہیں تو ڈالر جو ہے وہ اتنا مہنگا کیوں ہو گیا ہے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ ذرا پہلے یہ بتائیے کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، تو اجلاس میں یہ کوئی غور کیا گیا کہ یہ ڈالر جو ہے یہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہو گیا ہے؟ نہیں سر، کیونکہ یہ تمام چیزیں تو جو ڈیٹیلڈ میٹنگز ہوتی ہیں، کمیٹی میٹنگز ہوتی ہیں، ان میں اس پہ غور کیا جاتا ہے۔ کابینہ میں تو جو ایجنڈا کے اوپر معاملات ہوتے ہیں صرف انہی کے اوپر کابینہ کا زیادہ تر کام مشتمل ہوتا ہے۔ آج جو بھی کابینہ کے اندر ایجنڈا پہ آئٹمز تھی صرف وہی ڈسکس ہوئی، یہ ڈسکس نہیں ہوا سر۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈالر کا لانگ جمپ ہے، اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ ڈار صاحب جو ہیں ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں اب وہ استعفیٰ دے کے گھر جائیں۔ دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب کو استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے، تو اگر آپ اپنا ابتدائیہ دیکھیں یا سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ڈار صاحب سے پہلے کس کس کو استعفیٰ دے کے گھر چلا جانا چاہیے۔ اچھا، اس وقت ملک جس قسم کے عدم استحکام کا شکار ہو گیا ہے، اور جن چیزوں کی یا جن فیصلوں کی وجہ سے ملک میں عدم استحکام آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر بھی بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پہ IMF کا بھی، دیگر اداروں کا اعتماد جو ہے وہ ہم پہ گھٹتا بڑھتا ہر وقت ایک فلکس میں رہنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ان تمام معاملات کو جن کا تعلق سٹیبلٹی سے ہے، میرے خیال میں جن لوگوں کے پاس وہ اتھارٹیز ہیں غالباً ان کو بھی غور کرنا چاہیے ڈار صاحب کو کسی بھی بات پہ غور کرنے سے پہلے۔ یعنی ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آج سے لے کر اکتوبر نومبر تک صرف الیکشن ہی ہوتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں 90 دن میں ہو جائیں گے، پھر پتہ چلتا ہے 90 سے زیادہ بھی لگ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے اسمبلی رک گئی ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ استعفے دے دیے گئے ہیں اور استعفے قبول ہو گئے ہیں، پھر آپ کو ایک دن پتہ چلتا ہے کہ کوئی استعفیٰ قبول نہیں ہوا، وہ تو سارے ریوائیو ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس کو جانا چاہیے ملک کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ ملک صاحب، آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اینٹی پاکستان ایلیمنٹس آر spreading malicious rumors that Pakistan may default. This is not only completely false but also belly the facts. State Bank of Pakistan forex reserves have been increasing and are almost $1 billion higher than the 4 weeks ago despite making all external. اچھا، اس میں میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں $1 ارب کا اضافہ ہو گیا ہے، تو پھر یہ ڈالر جو ہے یہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہوا ہے؟ جی، عدم استحکام کی وجہ سے جتنی بھی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تمام برحق ہیں۔ اچھا، اور آپ مجھے بتائیے نا، اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کے پروگرام کا کل پروڈیوسر کون ہوگا، آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کا کیمرہ مین کون ہوگا، آپ کا کوئی ٹیم جو ہے اس کو یہ نہ پتا ہو کہ گیسٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، گیسٹ آئیں گے یا نہیں ہوں گے، حامد میر بھی ہوگا کہ نہیں لگے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، حامد میر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو میں نہیں کہہ سکتا۔ حامد میر صاحب انشاءاللہ رہیں گے، لیکن اس طرح کی انسرٹنٹی میں تو آپ پروگرام بھی نہیں چلا سکتے، تو ملک چلانا تو بہت بڑی بات۔ جی مصدق ملک صاحب، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے تھوڑے دن پہلے تیل سستا کیا تھا، تو اگر تیل آپ سستا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اکانومی کے بہتر ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ کیا مزید تیل سستا کریں گے آنے والے دنوں میں آپ؟ دیکھیے، ایک تو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ جو ڈار صاحب کی ایک ٹویٹ ہے اس پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی،
تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے، مگر یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے کوشش کی، اور صوبے کے جو وزرائے خزانہ ہیں ان کو یہ کہا کہ بھائی تم یہ لیٹر لکھ دو تاکہ آئی ایم ایف کا پروگرام برباد ہو جائے، تاکہ پاکستان بینکرپٹ ہو جائے، تاکہ یہ حکومت جو ہے اس کا دیوالیہ ہو جائے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اب میں اس کو چلیں، میں اینٹی پاکستان نہیں کہتا، لیکن یہ میں آپ پہ اور عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ رویہ کیا تھا، یہ کیا رویہ تھا جدھر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک برباد ہو جائے اس وجہ سے کہ میں ایک لیٹر لکھ کے آئی ایم ایف کو کہہ دوں کہ ان کی بات نہ سنیں۔ اب آپ آئی ایم ایف کا نقطۂ نظر سنیں، اگر آئی ایم ایف کو اس ملک کے پرانے وزیر خزانہ اور صوبوں کے وزرائے خزانہ لکھ کے لیٹرز بھیج رہے ہیں تو آپ سوچیں ان کے ذہن کے اندر کیا آتا ہوگا، اور اس طرح کی انسرٹنٹی میں ملک کی اکانومی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو آپ نے عدلیہ کی بھی بات کر لی، آپ نے عمران خان صاحب کا جو سیاسی مقدمہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ تم یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دو، تم استعفے دے دو، تم استعفے واپس لے لو، تم واپس اسمبلی میں چلے جاؤ، تم سڑک کے اوپر آ جاؤ، تم کسی عدالت پہ دعویٰ، یعنی یہ تمام چیزیں لا یقینی کی ایک کیفیت پھیلاتے ہیں۔ اور ان کو جب آپ جوڑیں ان لیٹرز کی درخواست سے جو پرانے وزیر خزانہ نے کی تھی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کھیل یہ ہے کہ چاہے ملک برباد ہو جائے مگر if I don't play then there better be no play۔ یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے، یہ لیڈرشپ بھی نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں واپس آپ کے جو آپ نے ذکر کیا تھا۔ دیکھیے کسی بھی وقت تیل کی جو قیمت ہے وہ دو چیزوں پہ منحصر ہوتی ہے۔ پہلا، بین الاقوامی سطح کے اوپر تیل کی قیمت کیا ہے، اور وہ قیمت جو ہے وہ ڈالروں میں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کا اور روپے کا آپس میں مناسبت کیا ہے۔ اگر اس طرح کی انسرٹنٹی بڑھتی رہے گی اور اس کے نتیجے میں روپے کے اوپر دباؤ آئے گا تو آنے والے وقتوں میں تیل مہنگا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم استحکام کے ساتھ آگے چلیں گے، اور جیسے ڈار صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک اضافی $1 بلین بھی آ گیا ہے، ہم نے کسی پیمنٹ پہ ڈیفالٹ بھی نہیں کیا، اور آہستہ آہستہ استحکام بھی لا رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تیل کی قیمت بہتر ہو جائے گی۔ تو جو آپ نے کچھ دن پہلے ایک رشیا کا دورہ کیا تھا اور پھر پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ مارچ میں روس سے ہمیں سستا تیل ملنا شروع ہو جائے گا، تو اس کے بارے میں ہم امید رکھیں کہ روس سے تیل آنا شروع ہو جائے گا؟ جی بالکل بالکل، ہمارے معاملات بڑھ رہے ہیں، ہم نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں، ہم نے شپنگ کے تمام معاملات طے کر لیے ہیں، ہم نے انشورنس کے تمام معاملات طے کر لیے ہیں۔ اس وقت ہمیں کس قسم کا کروڈ چاہیے، وہ جو بالکل آپ سمجھ لیں کہ کیمسٹری، یعنی وہ مرکب کیا ہوگا جو ہمیں چاہیے روس سے، اس وقت ٹیکنیکل ٹیمز آپس میں گفتگو کر رہی ہیں کہ وہ کون کون سے اپنے کروڈ کو ملا کے پاکستان کی ریفائنریز کے مطابقت سے بھیجیں گے کروڈ۔ تو وہ گفتگو اس وقت جاری ہے، اور فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو بھی، کمرشل اور فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو فائنل ٹچز دیے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ تمام معاملات مارچ کے ختم ہونے تک طے کر لیں گے، اور اس کے بعد مئی میں کسی نہ کسی وقت ہم پہلی شپ کے لیے ان کو آرڈر دیں گے، اور انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں، کیونکہ 20-21 دن کا ٹریول ہے، اگر ہم مڈل ایسٹ سے تیل لیں تو وہ ہفتے بھر میں یا 4-5-6 دن میں آ جاتا ہے، لیکن جب روس سے لیں گے تو اس کے آنے میں 26-25 دن لگیں گے۔ تو جب بھی ہم آرڈر دیں گے مارچ کے بعد، اس کے 1 مہینے کے بعد ہمیں پہلی شپ کی سپلائی انشاءاللہ آ جائے گی۔ سر بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب ہمارے سے بات کریں۔ اب ہم انہی معاملات پہ بات کریں گے سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب سے، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کی کئی ہوئی بہت سی باتیں جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں، باقی جو ان کے ساتھیوں نے کہا تھا وہ صحیح ثابت نہیں ہوا۔ تو مفتاح صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتاح صاحب۔ وعلیکم السلام حامد صاحب۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ، آپ نے میں ٹائم دیا۔ یہ سب سے پہلے بتائیے کہ جو آج بہت بڑا جمپ لگایا ہے ڈالر نے، تو اس جمپ کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ؟ سر غالباً اسٹیٹ بینک نے کچھ دنوں سے ڈالر کو پھر سے واپس کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ مخصوص امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں اور بہت سارے امپورٹس کی اجازت نہیں دے رہے، تو ایک ڈیمانڈ انہوں نے روکی بھی ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف کی ایک کنڈیشن یہ تھی جو 2-4 دن پہلے اخبار میں آئی تھی، مہتاب بھائی نے لکھی تھی، دیگر لوگوں نے لکھی تھی، کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جو ایکچوئل ریٹ ہے ڈالر کا وہ ریٹ ہے جو مارکیٹ میں ہے، اور وہ نہیں ہے جو کہ انٹر بینک میں ہے۔ تو پھر آج شاید آئی ایم ایف اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشن سنتے ہوئے واپس سے جو ہے وہ
डॉलर के ऊपर से हाथ हटाया है तो फिर डॉलर की उड़ान बढ़ गई। इसहाक डार साहब ने दावा किया है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो उनमें 4 हफ्तों में तकरीबन $1 अरब का इजाफा हो गया है। तो क्या हम समझें कि आने वाले दिनों में जो ये डॉलर है ये नीचे आएगा या नहीं आएगा? सर देखें, इस वक्त जो $700 मिलियन या $70 करोड़ जो आपको चाइना से कर्ज मिला है, जिसकी वजह से हमारा ये अपने हमारे रिजर्व में इजाफा हुआ है, कोई हमने डॉलर कमाए नहीं है, ये हमारे जो हैं वो कर्ज हमने लिया है। अब सूरत हाल ये है कि आपको अब भी वापस करने हैं पैसे, अभी भी IMF से एग्रीमेंट हुआ नहीं है। तो एक डिमांड आपने क्रिएट कर दी है कैपिटल फ्लाइट की, कि जिसके अंदर लोग ये समझते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ये डिफॉल्ट वगैरह हो जाता है तो उसको बचत से वो डॉलर की तरफ जा रहे हैं। जब लोगों को ये लगेगा कि डॉलर के डिफॉल्ट का चांस कम है, तो वो जो डिमांड आपने क्रिएट की हुई है कैपिटल फ्लाइट की, वो कम हो जाएगी और ये डॉलर वापस इंशाल्लाह मार्केट में आ जाएंगे, तो फिर कम होने की उम्मीद है। लेकिन जब तक कि ये मईशत में तज़ब्ज़ुब रहेगा, मुश्किल है तब तक। तो आपके ख्याल में IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा? सर हो जाना चाहिए, लेकिन जैसे अखबार में आया है 2-3 दिन पहले कि शायद IMF ने भी कुछ गोल पोस्ट चेंज किए हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ हुकाम को ये लग रहा था कि IMF से तकरीबन मुआहदा हो गया है, लेकिन जब IMF ने इनको कुछ लिखी हुई चीजें भेजी तो वो मुख्तलिफ थी। ये कोई नई बात नहीं है। IMF से जब हम भी निगोशिएट करते थे तो वो एक पहले बात करते थे, और जब वो बात हो जाती थी तो फिर एक और बात उठा लेते थे, तो वो आगे पीछे चलता है। लेकिन IMF इस वक्त जो है वो क्योंकि दूध का जला है तो वो थोड़ा सा फूक फूक के पी रहा है छाछ भी, और थोड़ा सा वो केयरफुल हो गया है, क्योंकि 3 मरतबा पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल में IMF से किए हुए मुआहदों के ऊपर अमल नहीं किया है। तो अब IMF को भी जरा सी वो है कि पाकिस्तान की अब फिर हम इनको पैसे दे देंगे तो फिर। अच्छा, वो दूध का जला भी छाछ को फोंक फोंक के पीता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम तो डसे हुए हैं। तो लेकिन इस वक्त तो खैर हम भिखारी बने हुए हैं, उनसे कर्जा मांग रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि जो आपने कहा कि 1.5 साल में 3 दफ़ा जो है वो उनके साथ वादा खिलाफी हुई है, तो इन 3 में से कितनी दफ़ा इमरान खान की हुकूमत ने की और कितनी दफ़ा ये आपकी जो पार्टी की हुकूमत है उसने की? 2 दफा इमरान खान साहब ने की है। एक मरतबा जब कोविड खत्म हुआ, और कोविड में बहुत रिलैक्स कर दिया था IMF ने, जब कोविड का ये पेंडेमिक में शिद्दत में कमी आ गई और मईशत वापस जब नॉर्मल हो गई, तो IMF ने 3 रिव्यू एक साथ किए, और हफीज शेख साहब ने वो रिव्यू करे, और उसके बाद हमको एक किस्त भी पैसे मिले, और जैसे ही पैसे मिले तो खान साहब ने हफीज शेख को हटा दिया और शौकत तरीन साहब आ गए, विच इज फाइन। लेकिन जब शौकत तरीन साहब ने वो जो बजट पेश किया तो वो IMF के मुआहदे के मुताबिक नहीं था। जो IMF के साथ आपने एग्रीमेंट करे हुए थे उसके मुताबिक बजट नहीं था, और वो कहते रहे कि नहीं मैं कर लूंगा बगैर वो IMF वगैरह के। 2-3 महीने वो चलते रहे, लेकिन सितंबर वगैरह अक्टूबर में वो फंस गए। तो उसके बाद उन्होंने नवंबर में IMF से एक और मुआहदा किया। वो जब नवंबर में मुआहदा किया IMF था, तो वो समझ लीजिए कि पहली मरतबा आपने बजट के वक्त मुआहदा तोड़ा IMF से 6ठे रिव्यू के बाद। फिर जब वो IMF से आपने मुआहदा किया नवंबर में, और उसके पैसे फरवरी में मिले, तो जैसे ही पैसे मिले उसके चंद दिनों बाद आपने फिर वो मुआहदा तोड़ा और पेट्रोल सस्ता कर दिया, जबकि दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा था। हमारी कीमत खरीद 190 रुपए की थी, लेकिन हमने कीमत फरोख्त 150 रख दी। 210 रुपए की कीमत खरीद हमारी डीजल की थी, हमने 146 कर दी। तो आपने फरवरी में फिर एक मुआहदा तोड़ दिया, तो ये दूसरी मरतबा मुआहदा तोड़ा। फिर जब हम आए तो हमने बड़ी मुश्किल से एक IMF को बजट देने के बाद, IMF ने कहा जब तक बजट नहीं आपका देखेंगे हम मुआहदा नहीं करेंगे, लेकिन बजट देने के बाद हम फिर लेकर आए। और जब IMF की वो जो पैसे आए सितंबर में, तो फिर आपने मुझको हटा दिया, और डार साहब जब तशरीफ ले आए तो उन्होंने फिर IMF को आंखें दिखाई और IMF को जरा सा वो पसपा करने की कोशिश की। तो ये IMF ने कहा कि यार आप फिर अच्छा, एक सवाल है ये, अब ये सवाल जो है ये आप जगह जगह सुन रहे होंगे, आप आजकल बहुत सी तकरीबात में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाते हैं। तो मुझे आज 2-3 लोगों ने सवाल किया है, मैंने कहा मिफ्ता इस्माइल साहब से सवाल पूछ लेता हूँ, आपका क्या ख्याल है कि ये जो डार साहब जो दावे करते थे और फिर उनको पूरा नहीं कर सके, और अब बिल्कुल डॉलर जो है वो डार साहब के कंट्रोल से बाहर निकल गया, तो उनको इस्तीफ़ा नहीं दे देना चाहिए? सर ये सवाल जो है वो जरूर जायज है, लेकिन मेरे लिए जवाब देना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। वो आपके जैसे जय्यद जर्नलिस्ट जो हैं वो इस बात का तस्करा डिसाइड कर सकते हैं कि क्या डार साहब जो हैं वो अपने अज़ाइम में कामयाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके एक जय्यद दोस्त डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को सवाल किया, तो उन्होंने भी मेरे पे ही डाल दिया कि आप बताएं तो आपने भी मेरे पे डाल दिया। अच्छा, मैं छोड़ देते हैं इस सवाल को।
یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے دنوں آئی ایم ایف کی سربراہ نے DW ڈوئچے ویلے کے ساتھ گفتگو کی اور کہا کہ آئی ایم ایف تو پاکستان میں امیروں پر ٹیکس لگانا چاہتا ہے, آئی ایم ایف تو پاکستان میں غریبوں کو سبسڈی دینا چاہتا ہے, تو کیا یہ آپ کے خیال میں یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہ بات کہنے کے لیے تو بالکل درست ہے, یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف, سچی بات ہے کہ نہ آپ کو یہ کہتا بھی نہیں ہے, آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ اس بار جو کہہ رہا ہے کہ آپ پرائمری سرپلس رکھیں, کہ آپ کا جو خسارہ ہے جو سود کو نکالنے کے بعد آپ کا خرچہ پورا ہونا چاہیے. تو شہباز شریف صاحب کا یہ خیال تھا لاسٹ ٹائم, اور بڑا میرے خیال سے مثبت خیال تھا کہ اگر آپ نے یہ ٹیکس بڑھانا ہے مفتاح تو امیر لوگوں کے اوپر ڈالو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بینکوں کے اوپر ٹیکس بڑھاؤ, اور اپنے بچوں کی کمپنی جو شوگر کمپنیز تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ بالکل ٹیکس لگا دو تم ایکسٹرا. تو ہم نے ان کے اوپر ٹیکس لگایا, ہم نے زمین کے مالکان کے اوپر جن کے پاس ایکسٹرا زمینیں پڑی ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگایا, دیگر ہم نے 4% ساری کمپنیوں کے اوپر ٹیکس لگایا. تو ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا. ہم نے سیلز ٹیکس نہیں بڑھایا کیونکہ وی تھاٹ کہ دس واز اے ریگریسو ٹیکس. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں یا معیشت کے اندر آپ بجلی مہنگی کرتے ہیں تو غریب کے اوپر بھی بوجھ آتا ہے. حامد بھائی 50% پاکستانی جو ہے وہ صرف 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں, 75% پاکستانی یا 80% پاکستانی 300 یونٹ کم سے استعمال کرتے ہیں. تو یہ پاکستانی کی جو ایک میجورٹی ہے وہ امیر لوگوں کی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ بوجھ ڈالتے ہیں تو غریب لوگوں کے اوپر بوجھ جاتا ہے. شہباز صاحب نے کہا تھا اور صحیح کہا تھا کہ ایکسپورٹرز کے اوپر جو ہے وہ آپ تھوڑی سی مراد دیں مجھے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں 2 مہینے کے میرے پاس پیسے رکھیں, میں وہ دوں گا, باقی 10 مہینے کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. میں آپ کے پاس ایک ٹیکس لے کے آؤں گا, کوئی بھی 80 ارب روپے کا, آپ وہ اپروو کر دیں گے ٹیکس, ہم ان کو یہ پیسے بھی دے دیں گے. لیکن جب ڈار صاحب آئے تو انہوں نے بغیر کسی ٹیکس لگائے 80 ارب روپے کی وہ بھی مراد دے دی جو اب واپس کرنی پڑی ہے 1 مارچ سے. تو وہ مطلب جو آپ نے انفنڈڈ سبسڈیز ہم نہیں دے رہے تھے, کوشش ہماری یہ تھی, شہباز صاحب بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ بجٹ کے پیراڈائم میں رہیں اور زیادہ خرچہ نہ کریں. لیکن بہرحال بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے سے. اور ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو سیاسی بحران ہے اس کے حوالے سے. تحریک انصاف کے ایک رہنما عثمان ڈار صاحب, جن پر کرپشن کے بہت سے الزامات بھی لگ رہے ہیں, لیکن وہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں, تو ان سے کرپشن کے الزامات پہ بھی بات کریں گے. یہ بھی پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کو اگر نااہل قرار دے دیا گیا, جیسا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا, تو پھر تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. بریک کے بعد عثمان ڈار صاحب بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت سے کہا ہے کہ 90 دن کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائے جائیں, اور حکومت جو ہے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی, تو ایک آئینی بحران کے بطن سے ایک سیاسی بحران جنم لے رہا ہے, اور اس سیاسی بحران سے ایک معاشی بحران پیدا ہو رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے انتخابی مہم کا آغاز کرنا ہے ہفتے کے دن سے. تو پاکستان کی سیاست کدھر جا رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کے خلاف بہت سے مقدمات چل رہے ہیں, اور ان مقدمات کا کیا مستقبل ہے. تو اس پہ بات کریں گے ہم تحریک انصاف کے سینئر رہنما عثمان ڈار صاحب سے. عثمان ڈار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈار صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف سیٹرڈے سے اپنی انتخابی مہم شروع کر رہی ہے, تو کیا آپ کو یقین ہے کہ انتخابی مہم شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی الیکشن ہونے والا ہے اور 90 دن میں ہو جائے گا؟ میر صاحب آپ بتائیں نا, تانوں کوئی شک کے الیکشن نہیں ہونے جا رہا. جب سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے اور نیچے سے اب لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ نے بھی انڈورسمنٹ دے دی ہے, تو اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وجہ رہے گی ہو کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اور دوسرا دیکھیں, ہم نے تو جب اسمبلیاں تحلیل کی, پنجاب کی, خیبر پختونخوا کی, تبھی سے عمران خان صاحب اور ہمارے پارلیمانی بورڈز نے کام شروع کر دیا تھا. ہم تو تقریباً 70% اپنے کینڈیڈیٹ فائنل کر چکے ہیں, اور اگلے ہفتے سے عمران خان صاحب باقاعدہ کینڈیڈیٹس کو مل کر ان کے فائنل انٹرویوز کر ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ہم نامینیٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنے حلقوں میں جائیں, کمپین کا آغاز کریں, الیکشن ہال کھولیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پنجاب اور خیبر پختونخوا تو الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اچھا عثمان ڈار صاحب, انتخابی مہم کے اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیل بھرو تحریک آپ نے ختم کر دیا؟ دیکھیں, وہ تو کل عملی طور پہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آ گیا کہ جو ایک ابہام تھا
کہ کب اور کیسے اور کس نے الیکشن کروانے ہیں، اور جب کہہ دیا گیا جی کہ پنجاب میں صدر اور الیکشن کمیشن مل کے کریں گے، خیبر پختونخوا میں گورنر اور الیکشن کمیشن مل کے کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑا زبردست فیصلہ تھا، کیونکہ آپ دیکھیں تو ہمارے تقریباً جتنے بھی رہنما ہیں، اسد عمر ہوں، اعظم سواتی ہوں، شعیب محمود قریشی ہوں، پھر ڈویژنل پریزیڈنٹس ہیں، دیگر ہمارے قائدین ہیں، زلفی بخاری ہیں، اور دیگر دوست پکڑے گئے ہیں. اس طرح تو یہ ہمارے سینئر کینڈیڈیٹس پکڑ کے چوئی صاحب میر صاحب اندر ڈال دیتے. ہم نے تو اب الیکشن کی طرف بھی جانا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا زبردست فیصلہ تھا. اور اگر مجھ سے پوچھیں بطور سیاسی ورکر تو ہماری جیل برو تحریک تو روز بروز پیک پکڑ رہی تھی. گجرانوالہ میں بڑا زبردست ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں ہوا، پھر سرگودا دیکھ لیں، ساہیوال کو دیکھ لیں. ڈار صاحب آپ کو خطرہ نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، ٹو بی ہانسٹ، یہ تو ہم پچھلے 10-11 ماہ سے سن بھی رہے ہیں. بہت سارے تجزیہ کار جو ہیں اس پہ اپنا تجزیہ بھی دے چکے ہیں، جی فلاں کیسز ہیں، توشہ خانہ ہے، فارن فنڈنگ ہے، ہاں صاحب کو نہل کر دیں گے، گرفتار کر لیں گے. اور ایک ایسی پولرائزیشن ہے اس وقت اس ساری سچویشن کو لے کے، یا مختلف قسم کے پروپیگنڈے بھی کیے جا رہے ہیں. تو نہ ہی ہاں صاحب کسی گرفتاری سے ڈرتے ہیں، نہ ہی انہیں نہلی کا خوف ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ابھی وہ جیسے عدالتوں میں گئے ہیں تو اگر وہ جس چیز پہ ان کا فوکس ہے یا جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس طرح ان کی سیکیورٹی تھریٹ ہے، جس طرح آپ سب جانتے ہیں ان پہ ایک دفعہ حملہ ہو چکا ہے، تو میں کم از کم آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا جو بھی ان کے مقدمات چل رہے ہیں، اور اگر ان کو کم از کم ویڈیو لنک پہ لیا جا سکتا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا نوید جو کہ ایک حملے میں مین ملزم تھا خان صاحب کے جو وزیر آباد میں ہوا، اس کا ویڈیو لنک پہ بیان ہو گیا. تو ہاں صاحب تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے تیار ہیں الیکشن کمپین کے لیے بھی، جلسے بھی ہوں گے. باقی میں اگر مجھ سے پوچھیں، اور آپ بھی پبلک پلز ماشاءاللہ دیکھ ہی رہے ہیں، راجن پور کا الیکشن آپ کے سامنے ہے. اب عمران خان کی نہلی سے یا عمران خان کو جیل میں اندر ڈال کے تحریک انصاف کی مقبولیت نیچے تو نہیں آنے لگی، وہ تو مزید اوپر جائے گی. میں تو بہت سارے ٹی وی ٹاک شوز میں کہتا ہوں کہ 3/4 سے انشاءاللہ تعالیٰ 3/4 سے پاکستان تحریک انصاف دونوں صوبوں میں، اور جب بھی مرکز میں الیکشنز ہوں گے آپ دیکھیں گے واپس آئے گی. اب یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے آپ کے ہمراہ اور آپ کے ایک سابق پی اے مبینہ طور پہ، ہمیں نہیں پتا تھے آپ کے یا نہیں تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بڑی اہم باتیں انہوں نے کی. ذرا پہلے میں ناظرین کو کچھ اس کے کلپ سنوا دیتا ہوں، پھر میں عثمان ڈار صاحب سے کچھ سوال کروں گا. ادھر سے اینٹ اٹھاتے ہیں، اسے دھاگے سے آگے میرے نازک حصوں میں باندھ دیتے ہیں کہ مانو تم کانٹریکٹ سے پیسے لے کے عثمان ڈار کو دیتے ہو. کپڑے اتارتے ہیں، بتاؤ. بعد میں مجھے ننگا کرتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں. یہ جو جاوید علی نے بات رکھی، یہ ہر طرح ہم کنفرم کر سکتے ہیں. قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے میرے سامنے تیار تھے. یہ عثمان ڈار کو پھنسانے کے لیے، اور پھر بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں لا کے ان کو کہا کہ اس کو ننگا کریں گے. یہ سیدھی بات بتائے، بیوی کو کہا کہ اس کو ننگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گے. اچھا، یہ ڈار صاحب، یہ جاوید علی نے بڑی سیریس باتیں کی اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ عثمان ڈار کو پھنسانے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. کچھ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ واقعہ ہے کہاں کا اور وقوع کس جگہ پہ ہوا ہے، کس جگہ پہ یہ ٹارچر ہوا، اس کو الٹا کہاں پہ لٹکایا گیا؟ دیکھیں میر صاحب، یہ تو ہے سیالکوٹ میں ہی واقعہ ہوا ہے، اور عثمان ڈار سے سب سے زیادہ خطرہ کس کو ہے؟ عثمان ڈار سے سب سے زیادہ خطرہ پاکستانیوں، حامد میر صاحب کے جگری دوست ہیں وزیر دفاع، اچھا ان کو ہے. اچھا، تو دیکھ لیں، مسکرا لیں. میں نے تو ابھی جگری دوست بولا ہے، آگے بولا ہی نہیں کون سا ہے. اچھا، تو میر صاحب بھی مسکرا دی ہیں. تو وہ پچھلے الیکشن میں بھی آپ کو یاد ہوگا، فون آ فرینڈ الیکشن کی رات، بڑی مشکل سے الیکشن پھر وہ چرا کے پہنچے پارلیمنٹ میں. تو اس دفعہ تو واضح برتری ہے، سرویز بتا رہے ہیں. تو آپ کے دوست نے سوچا کہ چلیں عثمان ڈار کو راستے سے ہٹانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو کرپشن کے مقدمات میں ڈلواتے ہیں، اور ہو سکتا ہے نہل بھی ہو جائیں، ہو سکتا ہے سزا بھی ہو جائے. چلیں زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر تو ہوگا، الیکشن آنے والا ہے. تو خیر، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اپنے دوست کو یہ میرا پیغام دیجیے گا کہ عثمان ڈار کہہ رہا تھا کہ عوام کے میدان میں مقابلہ کرتے ہیں، عوام کی عدالت میں مقابلہ کرتے ہیں. ایسے جعلی مقدمات، دیکھیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے میر صاحب. اگر آپ ایف آئی آر دکھا سکیں پاکستانیوں کو، تو ایف آئی آر میں جوید کو اٹھا رہے ہیں کہ اس نے 8ویں کلاس کا جیلی سرٹیفکیٹ دیا. ٹھیک ہے، ایف آئی آر دکھا دی ہم نے. اس کے بعد اگر اسی اسکول کے
مالک کا جو جس کی بیس پہ اس کی بیل ہوئی ہے وہ کیٹاگوریکلی جا کے اوتھ پہ عدالت میں کہہ رہا ہے جی کہ جعلی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے اور اس لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارا فیک ہے، اس کی بیل ہو جاتی ہے. اچھا اس کا نام ہے محمد، ایف آئی آر ہی غلط ہے، اس کا نام ہے محمد سلیم. ایف آئی آر غلط کی ہے. یا محمد سلیم کا ذکر کر رہے ہیں؟ سلیم صاحب ہیں، اگر آپ دکھا سکیں. محمد سلیم پرنسپل آف انجم پبلک ہائی اسکول سیالکوٹ appeared before the court and submitted his affidavit mark A that the certificate of class middle issued by him to the petitioner Javed Ali is genuine and bears his signature and stamp. ٹھیک ہے جی جی جی. دوسرا یہ ہے، ہاں جی میر صاحب، ویسے چلے میں اصل بات پہ آنے سے پہلے آپ کا بھی الحمدللہ تعلق سیالکوٹ سے ہے. آپ میرے یا میرے والد کے یا میری فیملی کے بارے میں براہ راست لوگوں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ ہم کرپشن جیسے معاملات میں انوالو ہو سکتے ہیں کہ نہیں. آپ میرا فیملی بیک گراؤنڈ جانتے ہیں. الحمدللہ میر صاحب میرا اپنا 200 کروڑ روپے کا کاروبار ہے، کروڑوں روپے میں ٹیکس دے رہا ہوں ہر سال، اور ملینز آف ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ہماری، ملک کے لیے زر مبادلہ کما رہے ہیں. آئی مین کروڑوں روپے میں زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں. الزام لگا رہے ہیں جی 2 لاکھ کھا لیا، 4 لاکھ کھا لیا، 10 لاکھ کھا لیا. اب جب انہوں نے جوید کو اٹھایا میر صاحب، اور میں یہ سوال اٹھاتا ہوں آپ کے پروگرام سے کہ ایک بندے کو آپ اٹھا رہے ہیں جعلی سرٹیفکیٹ پہ، منہ پہ جولا ڈال کے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے پرائیویٹ گاڑی میں لے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے اسے؟ پھر جس طرح وہ بتا رہا ہے قرآن پاک پہ حلف دے کے میر صاحب اس نے یہ باتیں کی ہیں. 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ اس نے قوم کے سامنے رکھی ہیں. پہلے تو میں آپ کے پروگرام سے پاکستانیوں کو یہ بتاؤں کہ عثمان ڈار جوید کو کیا دے سکتا تھا کہ وہ میرے لیے جھوٹا قرآن اٹھائے گا قوم کے سامنے. تو وہ اس کا ایمان مضبوط تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا ایک اس سے کس طرح بیان لیا گیا. تو اس نے پہلی بات یہ کی کہ وہ میرا پرسنل سیکرٹری نہیں ہے. قرآن پاک پہ اس نے حلف دیا. دوسری بات جو اس نے کی میر صاحب کہ یہ 40-50 لاکھ روپے جو میرے بڑے بھائی عامر ڈار پہ 164 کے بیان پہ میں نے کس طرح دیے، مجھے الٹا لٹکایا گیا، سیدھا لٹکایا گیا، ننگا کیا گیا، بیوی بچوں کی دھمکیاں دی، بیگم کو بے لباس کریں گے، ننگا کریں گے، بچوں کو ڈار صاحب یہ جو باتیں، یہ جو واقعہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ کون سے پولیس اسٹیشن کا ہے یا کون سی جگہ پہ؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو کس جگہ پہ ہوا ہے؟ دیکھیں جس پولیس اسٹیشن میں میر صاحب ایف آئی آر کاٹی گئی، یہ رنگ پورا تھانہ ہے سیالکوٹ میں. اچھا، یہ ایف آئی آر وہاں کاٹی گئی. جب 2 دن جوید نہیں ملا تو ہم نے، میرا خیال ہے اس کی فیملی نے سیچرڈے کو ادھر پٹیشن ڈالی کچہری میں جج صاحب کے آگے سیالکوٹ میں. تو جج صاحب نے باقاعدہ بیلف بھیجا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، اس تھانے کہ جا کے دیکھے کہ جوید صاحب وہاں ہے کہ نہیں ہے. اور اس تھانے میں نہیں تھے جوید. اب اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، وہ کہاں لے کے گئے یا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو مارا پیٹا الٹا لٹکایا بیان لینے کا. اب مزیدار بات دیکھیں میر صاحب، اگر آپ قوم کو دکھا سکیں، ان ٹھیکیداروں میں سے ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں. اگر جو یہ زیڈ بی ہے، اس سے میرے بھائی زیڈ بی زین بردر ہے کچھ ایسے کر کے، وہ 20 لاکھ روپے کا جو الزام ہے کہ اس سے 20 لاکھ روپے رشوت عامر ڈار کو دی گئی ہے، وہ تو ایفیڈیوٹ دے بیٹھا ہے. اور وہ جا کے بیان بھی دے آئے اینٹی کرپشن میں کہ میں تو اس. اور دوسرا میر صاحب سب سے دلچسپ بات ہے، میں آپ کے پروگرام میں کلیم کر رہا ہوں، جو ڈیولپمنٹ کے ٹینڈر سیالکوٹ میرے حلقے میں ہوئے، پورے پنجاب میں کلیم کر رہا ہوں سب سے لوئسٹ ٹینڈر تھے. اوپن ٹینڈرنگ ہوئی تھی میر صاحب. اور اگر گورنمنٹ کا تخمینہ یہ تھا کہ یہ سڑک، یہ گلی لیٹ سے 50 لاکھ میں بنے گی، وہ ٹھیکیداروں نے 35 لاکھ 40 لاکھ میں ٹھیکے اٹھائے ہوئے ہیں. اچھا یہ ساری بات ٹھیک ہے. آگے رو رہا تھا مجھے تو نقصان ہو گیا، میں نے کہاں سے پیسے بھرنے تھے کمیشن کے، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، نہ ملا ہوں ان کو. یہ بتائیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے سوشل میڈیا پہ میں نے کچھ آڈیو لیکس دیکھی ہیں جاوید کی اور حمزہ، وہ آپ نے سنی ہوگی، آپ ذرا اس کا بھی جواب دے دینا. لیکن پہلے سن لیں کہ جاوید اور حمزہ میں کیا گفتگو ہوئی ہے. تو گیم کرا چھڑے کوئی سال ہے بندہ کہ نقشے لے اج تک دیہاڑی لگدی نہیں. ضلع کونسل دے نقشے ہوئے پے دے کارپوریشن دے لیا، ضلع کونسل دے لیا، جڑے لیا نے لیا جنہاں دے کو 5-6 لاکھ دی دیہاڑی ہے. سال ہے 5-6 لاکھ روپے. اچھا تو یہ ڈار صاحب، یہ جو جاوید علی ہے، یہ
اس کی اور حمزہ کی جو گفتگو ہے دیہڑی لگانے والی، اس کے پہ کچھ کہیں گے آپ؟ دیکھیں میر صاحب، ایک تو آڈیو لیکس کا بازار گرم ہے. آپ کو تو پتہ ہے یہاں شاید ہی کوئی سیاسی لیڈر ہے جس کی آڈیو لیکس بھی نہ آ رہی ہوں. خاص طور پہ مشہور زمانہ ملک قیوم، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ کے موجودہ وزیر اعظم کی بھی آئی تھی. اس کا فرانسک ہونا چاہیے پہلے نمبر پہ. دوسرا، اگر جوید نے یا یہ جو بھی لڑکا ہے جس طرح یہ بات کر رہے ہیں، اس کی ضرور انویسٹیگیشن کریں. اگر انہوں نے لوٹ مار کی ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے، انہیں ضرور سزا ملنی چاہیے. لیکن اس آڈیو میں میرے سے کچھ بھی نہیں منسلک ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عثمان ڈار کہہ رہا ہے نقشے لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ. میں تو اپنے کیس کی فائٹ کر رہا ہوں. اور جوید نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اسے ضرور فیس کرنا چاہیے. لیکن کم از کم جوید کو اٹھا کر ٹارگٹ کر عثمان ڈار کو تو نہ فکس کریں. ایک آڈیو اس کے وکیل کی بھی آئی ہے، وہ بھی میں سن رہا تھا، کیا کہتے ہیں وکیل صاحب کی کوئی باتیں، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. میرے ساتھ وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں، پھر آپ اس کا بھی جواب دے دیں. سنیں جی وہ کیا ہے. صاحب عمران جو کرنا ہے جیسا میں یہ بندہ ہی نہیں میں سنگا ہے عمران کریے گا سر نے منگا دیا اس دن میں پوچھ کے آیا جیلے میں کہ جیسے میں کہنا نہیں کوئی اچھا، یہ وکیل صاحب جو ہیں یہ جوید علی کا ذکر کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جوید کو پوچھا یار آپ کو ننگا کیا، تو وہ کہتا ہے نہیں کیا، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں اس کو ننگا کیا ہے. اچھا پتہ ہے کیا میر صاحب، اس میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. ایک تو وکیل صاحب اسے جیل میں ملنے گئے تھے، ہو سکتا ہے وہاں خوفزدہ ہو، جیل کے اندر ہوں جو اس کے ساتھ ہوا. لیکن جب جیل سے باہر نکل کے میں سمجھتا ہوں کہ بطور مسلمان میرا خیال ہے قرآن پاک سے تو مقدس کتاب نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے کوئی، اگر کوئی اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے دیتا ہے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو پھر ہمیں کم از کم یقین کر لینا چاہیے. باہر آیا ہے، اس میں ہمت ہوئی ہے. میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ میں اسے کیا دے سکتا ہوں کہ وہ میرے لیے جھوٹا قرآن اٹھائے گا. دوسری بڑی خطرناک بات ہے جو میں آپ کے پروگرام میں بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے میر صاحب کہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ دونوں وکیل ہیں جو بات کر رہے تھے، اور مجھے نہیں پتا بات ٹھیک ہے نہیں ٹھیک یا کیا ہے. بہرحال ان دونوں نے میر صاحب یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس سے لے کر یہ آڈیو لیک تک ہم دونوں نے ٹیلی فون پہ تو بات ہی نہیں کی ہے. تو یہ جو گفتگو، یہ جو کنورسیشن ہے، یہ کس طرح سے آئی ہے؟ اور ایک ہماری اینکر ہیں غالباً شاید گریدہ فروکی صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا. اب وکیل صاحب نے ان کو نوٹس بھیج دیا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں، اور ہم اپنے فون کا ڈیٹا دینے کے لیے تیار ہیں ہر فورم پہ، دونوں وکیل صاحبان، کہ ہم نے تو کوئی فون کال کی نہیں. تو یہ جو ریکارڈنگز ہیں یہ سب کچھ ہے، بگنگ ہے، یا کہیں ڈیوائس لگائی گئی تھی، یا ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے تھے. اب فون تو خیر انہوں نے کیے نہیں ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ چیک کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مزید خطرناک بات ہے میر صاحب، کہ لوگ یہاں فون کالیں بھی نہیں کر رہے اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں، یا فیک ڈاکٹرز کر کے ان چیزوں کو اور ان کی ایڈیٹنگ کر کے شاید لگائی جا رہی ہیں. تو یہ انہوں نے، میں آپ کے پروگرام میں بریک کر رہا ہوں کہ انہوں نے گریدہ فروکی صاحبہ کو نوٹس بھیج دیا ہے وکیل صاحب نے، اور شاید اب یہ کیس بھی ڈسکس ہو کہ یہ جو لیکس ہیں یہ وکلا کی یہ کیا ہے. مقصد وہ تو اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ ہم نے فون کال تک نہیں کی ہے، تو ایسے تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم دونوں فون پہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ننگا نہیں ہوا یا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میر صاحب کہ جو شخص قرآن پاک پہ حلف دے دیتا ہے نا، کم از کم پھر اس نے مرنا بھی ہے، اس نے ایک دن اللہ کے سامنے بھی جانا ہے. میں پھر اس بات پہ زور دوں گا کہ عثمان ڈار حکومت کے مقابلے میں جو طاقت میں ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، سب کچھ ہے، جو خرید بھی سکتی ہے جوید کو، میں کیا دے سکتا ہوں. تو اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ رہا ہے کہ میں پی اے نہیں ہوں عثمان ڈار کا، میں نے کوئی پیسے نہیں لیے، نہ میں فرنٹ مین ہوں عثمان ڈار کا، یہ بیان میرا ٹوائلٹ میں باتھ روم میں ریکارڈ کیا گیا، الٹا سیدھا ننگا کر کے تھریٹ دے کے ریکارڈ کیا گیا، یہ ساری صورتحال ہے. جو جیلی سرٹیفکیٹ والا معاملہ ہے وہ بھی آپ نے قوم کو پڑھ کے سنا دیا ہے. تو میں صرف آخر میں پھر آپ کے دوست کو پیغام دوں گا، وزیر دفاع کو، کہ ہایا صاحب عوام میں آتے ہیں، چھوڑیں یہ کرپشن کے کیسز کو کھیلنا، ملائن کرنا. ماشاءاللہ ان کی ایک ہسٹری رہی ہے. مسلم لیگ نون کا ووٹر جاگے گا سیالکوٹ میں میر صاحب، مجھے تو امید ہے میچ ڈلے گا. آپ نے ہسٹری کا ذکر کیا، اس طرح سے
اپنے سامنے اپوننٹ کو اس طرح سے ہٹانا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مناسب بات نہیں. آپ نے ہسٹری کا ذکر کیا تو تھوڑی سی ایک لائٹ سی بات بھی میں کر دوں کہ خواجہ صاحب کی ہسٹری کے مطابق، جس کا میں عینی شاہد ہوں، ایک زمانے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز میں ان کے کمرے میں جا کے بہت تیتر ویتر کھاتے رہے ہیں، اور اس میں ایک آدھی ٹانگ تیتر کی میں بھی کھا لیا کرتا تھا. تو ہسٹری میں تو بہت سی باتیں ہیں کہ وہ دوست جو ہیں وہ عمران خان کے بھی رہے ہیں. آپ اس وقت شاید بہت ینگ ہوں گے، لیکن یہ بات ہے 2003 کی، 2004 کی. بہرحال عثمان ڈار صاحب، آپ نے اپنا موقف بیان کیا اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کے خلاف ایک جھوٹا کیس بنایا گیا ہے، تو یقیناً اگر یہ کیس جھوٹا ہے تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جو جھوٹ ہے اس کا ایک نہ ایک دن پردہ فاش ہوتا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. ناظرین، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے، اور پھر کرپشن کے الزامات کے حوالے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ آپ کے دوست، اشارہ ان کا خواجہ آصف صاحب کی طرف تھا. تو ہم انکار تو نہیں کرتے، لیکن میں نے صرف مناسب سمجھا کہ یہ پروگرام کے آخر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی شہباز شریف صاحب جو ہیں جب وزیر اعظم بن رہے تھے تو ان سے ایک انٹرویو کیا تو انہوں نے بھی مجھے ایک طنز کیا. انہوں نے کہا آپ کے دوست عمران خان صاحب جو ہیں آپ کے پروگرام پہ بہت آتے تھے، آپ نے ان کو بہت اجاگر کیا. تو یہ جو ہم جیسے صحافی ہیں نا، ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ طعنہ مارتے ہیں کہ آپ عمران خان کے دوست ہیں، اور عمران خان کے ساتھی کہتے ہیں کہ جی وہ خواجہ آصف آپ کے دوست ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ یہ آپ تو پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں آپ پیپلز پارٹی کے نہیں، آپ تو منظور پشتین کے ساتھ ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ تو پاکستانی ہے ہی نہیں ہیں، آپ تو کوئی انڈین یا امریکی یا اسرائیلی ایجنٹ ہیں. تو ہم پر یہ الزامات لگتے رہتے ہیں. لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ میں بتا دوں کہ عثمان ڈار صاحب کو لگتا ہے کہ خواجہ آصف میرے دوست ہیں، خواجہ آصف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ جی ہمارا ٹلٹ جو ہے وہ ماضی میں عمران خان صاحب کی طرف رہا ہے. تو اب ڈار صاحب نے خواجہ صاحب پہ بہت سے الزامات لگائے ہیں، تو خواجہ صاحب کے لیے یہ ہمارا فورم حاضر ہے. جب بھی وہ چاہیں تو خواجہ آصف صاحب عثمان ڈار کے جو الزامات ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں، اور کوئی بھی سیاستدان جس پہ کہ ہمارے پروگرام میں کوئی الزام لگائے وہ اپنے خلاف الزامات کا جواب دے سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.